الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ دوستو، آج کل چل رہا ہے سچے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم اور جھوٹے مدعیان نبوت کے درمیان فرق۔ کل آیا تھا فرق نمبر 26۔ اس کا حاصل یہ تھا کہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ عقیدہ کی سلامتی کا نور عطا کرتے ہیں۔ انسان کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے عقیدہ۔ جیسے اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں، اور اللہ خالق ہیں، ان کی صفات ان کی شان کے مناسب ہے۔ مخلوق ہے، اللہ پاک کی کوئی بھی صفات مخلوق میں نہیں، اور مخلوق حادث ہے، یعنی نہیں تھی پھر مر جائے گی، تو یہ نقص ہے، عیب ہے، اور اللہ پاک عیب سے پاک ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ اللہ بھی سنتا ہے، آپ بھی سنتے ہیں، تو اصل صفت اللہ کی سماع ہے۔ ہم سننے کے لیے کان کے محتاج ہیں، لیکن اللہ سننے کے لیے کان کا محتاج نہیں ہے، یہ عقیدہ رکھو۔ دوسرے یہ کہ سننا ہمارا بھی حادث ہے، ختم ہو جائے گا، ہم مر جاتے ہیں تو سننا بند کر دیتے۔ اللہ کی یہ قدیمی صفت ہے۔ یہ صفت جب اللہ کی ہوگی سننے کی تو قدیمی ہوگی، ازلی ہوگی، وہ ہمیشہ سے سنتا ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ سنے گا۔ اور انسان سن رہا ہے، اب دیکھتے بڑھاپا میں آدمی کا سنتا ہی نہیں، کان تو ہے سنتا نہیں، تو انسان کان کا بھی محتاج ہے، اور ایک وقت تک ہی سنے گا، پھر سننے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ وہ آگے کا درس چلو۔ سچے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم اللہ کی حمد کرتے ہیں اور اللہ کے حمد کی تعلیم دیتے ہیں۔ پہلے اس کو سمجھو، حمد کہتے کس کو ہے؟ حمد کی جاتی ہے اس صفات پر، اس خوبی پر، اس کمال پر کہ جو ذاتی ہو، کسی کی دی ہوئی نہ ہو۔ مخلوق کے اندر جتنی بھی صفات ہے اس کی ذاتی نہیں ہے، یہ سب کس کی عطا ہے؟ اللہ نے آپ کو حیات دیا ہے تو ہے، وہ جس دن چاہے گا چھین لے گے تو مر جاؤ گے۔ کل ہی آیا تھا، لوگ نہیں کہیں گے امام صاحب جا رہے ہیں، امام صاحب کا جنازہ جا رہا ہے، بھائی امام صاحب کو مٹی دینے چلو یار، امام صاحب کا کفن دے دو بھائی۔ تو حمد کی جاتی ہے کس صفت پر؟ ذاتی صفت پر۔ اللہ رب العزت کی جتنی بھی صفات ہیں اللہ کو کسی نے عطا، اس کی ذاتی صفت ہے وہ، یہ اس کی ذاتی صفت کا مطلب وہ صفت کبھی بھی اس سے ختم نہیں ہوگی۔ اور ہمارے اندر جتنی بھی صفات ہیں وہ سب اللہ کی دی ہوئی ہے۔ مثلا بولنے کے لیے ہم زبان کے محتاج ہیں جی، ایک وقت فالج مرضات کسی انسان پر اللہ نہ کرے آ جائے تو زبان تو ہے لیکن بول نہیں سکتا، بول سکتا؟ دیکھو میں آنکھ میں اب بوڑھا ہو رہا ہوں تو چشمہ لگا لیا، ایک وقت آتا ہے کہ چشمے کا نمبر بھی کام نہیں کرتا نہیں کرتا۔ تو حمد کی جاتی ہے ذاتی صفات پر، اور کائنات عالم میں ذاتی صفات اللہ کے سوا کسی کے اندر کوئی بھی کسی کی ذاتی صفات نہیں ہے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بھی اللہ نے کمالات عطا کیے، لیکن یہ کمالات کس نے دیے؟ اللہ رب العزت نے عطا کیے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کیا کہتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے آتا ہے، سنو۔ سچے انبیاء اللہ رب العرش العظیم کی تعریف اور حمد کرتے ہیں اور اعتراف و اقرار کرتے ہیں کیا کہ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی۔ ہمارے حضرت خاتم النبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یہ جملہ کہتے کہ اللہم لا احصی ثناء، اے اللہ آپ کی کبریائی اور آپ کی جو عظمت تھی بلند شان، اور جو انعامات و احسان آپ نے ہم پر کیے ہیں،
ہم سے اس کی حمد ادا نہ ہو سکی اور نہ ہو سکے گا۔ آپ اللہ نے جو خوبیاں آپ کو دی ہے، آپ کبھی بھی کسی خوبی کا حق ادا، وہ کھائے نا کسی کا شعر، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو اللہ رب الحضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتراف کر لیا اللہ کے سامنے کہ اللہ ہم آپ کی تعریف نہیں کر سکتے۔ اسی لیے قرآن کریم آپ جب پڑھتے ہو تو قرآن کریم کی پہلی سورت جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں سورت الفاتحہ، اس میں کیا لفظ ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ نے خود اپنی تعریف اس میں کی ہے، کیونکہ انسان اللہ کی تعریف کیسے کرتا ہے، اور ہم جو بھی تعریف کرتے اس تعریف میں کمی رہ جاتی، کیونکہ اس کی شان کا ادراک تعارف کسی کو نہیں ہو سکا اور نہ ہو سکے گا۔ حضرت نے کہا دیا کہ یا اللہ ہم آپ کو نہیں پہچان سکے جیسا پہچاننا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کر دیا کہ اس نے خود اپنی تعریف کے الفاظ ہم کو سکھلا دیے کہ اے میرے بندو، تم اگر چاہتے ہو کہ ہماری تعریف کرو یا ہماری خدمت میں اللہ رب العزت کی جناب میں تم تحفہ کوئی پیش کر سکو، تو میں ہی تم کو وہ تحفہ بتلا دیتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ میری حمد کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی زبان سے اقرار کر لو الحمدللہ رب العالمین۔ اسی لیے قرآن میں بے شمار صورتوں میں حمد کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف آپ پڑھتے ہیں، اس میں بھی حمد سے شروع ہوئی ہے، تو حمد اللہ نے اپنی کی۔ اور اہل ایمان کو بھی حمد کی تعلیم دیتے ہیں، کون؟ انبیاء علیہ السلام، سچے نبی اپنی امتی کو بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی کیا کرو؟ حمد کرو، کیونکہ خود قرآن میں اللہ نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ حمد کا مستحق صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو تعریف کے ساتھ اس کی پاکی قالن بات سے یا حالن اپنے احوال سے، چہرہ مسکرا رہا ہے، کچھ کھایا تو زبان سے بے شک کچھ نہ کہا، لیکن اپنی پیشانی کو نماز کا وقت آیا تو زمین پہ ٹیک دیا، یہ اس کی حمد ہے، یہ اس کی کیا ہے؟ حمد ہے، بیان نہ کرتی۔ ہر شے اور ہر مخلوق اللہ کی تسبیح و تحمید کرتی ہے، اور جھوٹا مدعی نبوت مرزا غلام احمد قادیانی کیا کہتا ہے؟ سنو، اللہ میری تعریف کرتا ہے۔ بتاؤ، اس نے اللہ کو اپنے سے چھوٹا کر دیا، کہتا ہے کہ اللہ میری تعریف کرتا ہے۔ اللہ پاک نے کسی کی تعریف نہیں کی، اللہ نے اپنے لیے کہا الحمدللہ۔ الحمد کے بعد کیا لفظ آ رہا ہے؟ للہ، الحمدللہ الذی انزل الکتاب، تعریف ہے اس کی جس نے قرآن نازل کیا۔ تو اللہ، یہ مرزا کہہ رہا ہے کہ اللہ میری تعریف کرتا ہے، اور اسلام کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کو لائق ہے جو مربی ہے ہر عالم کا۔ جبکہ جھوٹا مدعی نبوت مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ اللہ عرش پر تیری تعریف کرتا ہے۔ بتاؤ، اللہ تعالیٰ غلام احمد قادیانی کی تعریف کرے گا جو جھوٹا مدعی نبوت ہے؟ جی، اس کے کشمیر میں تھا ایک نور الدین، اسی نے اس سے دعویٰ کروایا تھا کہ تو نبوت کا دعویٰ کر۔ چنانچہ مرزا لکھتا ہے اللہ عرش پر تیری تعریف کرتا ہے، تو کیا مرزا ہی کائنات عالم کا خالق ہے؟ اللہ نے کیا کہا؟ جی، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کبریائی کس کی ہے؟ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ۔ اب اس نے کیا کہا؟ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، یا رب العرش الکریم، عرش کریم اور عرش عظیم کا مالک ہے۔ یہ کہتا ہے کہ عرش والا میری تعریف کرتا ہے۔ جو آدمی جھوٹا ہوگا اس کی تعریف کرے گا اللہ؟ اللہ نے تو قرآن میں کہا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہو۔ تو مرزا اپنے دعوی نبوت میں قیامت تک کے لیے جھوٹوں کی فہرست میں ہے، تو اس پر تو اللہ کی لعنت برستی ہے، تو لعنتی آدمی کی اللہ تعریف کرے گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا پکا ایمان عطا فرمائے اور ختم نبوت کا سالڈ عقیدہ عطا فرمائے۔ بس دوستو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔